شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہیں سندھ سے۔ سنڈریلا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی امی کے ماموں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ میری امی کے جو ماموں تھے، 2 بھائی، وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کا جو گھر تھا وہ بھی اس طرح سے تھا جیسے حویلی ٹائپ ہوتا ہے، اور تھوڑا سا وہ گاؤں سے سائڈ پر تھا۔ وہ لوگ رات کے ٹائم شہر گئے ہوئے تھے سنیما میں مووی دیکھنے کے لیے، تو واپسی پر ان کو کافی زیادہ دیر ہو گئی۔ واپس آتے آتے رات کے 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا۔ جس راستے سے وہ لوگ گھر واپس آ رہے تھے، اس راستے کے درمیان میں 2 قبرستان تھے۔ ایک طرف مسلم قبرستان تھا اور ایک طرف ہندو مذہب کا قبرستان تھا۔ تو جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے گزرنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبرستان کے راستے میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے، اور وہ جو لڑکی تھی ان کو اشارہ کر رہی تھی رکنے کے لیے۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئے، اتنی رات کو اس ویران راستے میں قبرستان کے پاس کوئی لڑکی کیسے ہو سکتی ہے۔ جیسے وہ لوگ اس کے پاس آئے، اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ ان لوگوں نے گاڑی روک دی اور گاڑی سے دونوں باہر نکل آئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کون ہیں اور اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ لڑکی اس طرح سے تیار ہوئی تھی جیسے دلہن ہوتی ہے۔ تبھی جو دوسرے ماموں تھے ان کی نظر اس کے پاؤں پر پڑ گئی، کیونکہ گاڑی کی لائٹ جل رہی تھی۔ انہوں نے فوراً سے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ جلدی کرو، گاڑی میں بیٹھو، تمہیں کچھ بتانا ہے۔ جیسے وہ گاڑی میں بیٹھے تو اپنے بڑے بھائی سے یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی عورت نہیں ہے، یہ ایک پچھل پیری ڈائن ہے، اس کے پاؤں الٹے تھے، جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے گاڑی چلانا شروع کر دو۔ جیسے ان لوگوں نے گاڑی چلانا شروع کی، وہ گاڑی کے سائڈ مرر میں سے دیکھ سکتے تھے بہت زیادہ ڈراونے چہرے والی ایک عورت، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خوبصورت عورت کے روپ میں تھی، وہ ایک بہت زیادہ بدصورت ڈائن بن گئی اور تیزی کے ساتھ ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگ گئی۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھتے جتنی جلدی ہو سکتا تھا وہ لوگ اس راستے سے نکلے اور اپنے گھر پہنچے۔ جب وہ لوگ اپنے گھر پہنچے تو ان کے گیٹ پر ان کے واچ مین ہوتے تھے۔ فوراً سے وہ لوگ بھاگتے بھاگتے آئے گاڑی کے پاس، تو جو ماموں تھے باہر نکلتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، 2 دن ان کو ہوش نہیں آیا تھا۔ 2 دن کے بعد پھر گاؤں میں ہی ایک دربار تھا، وہاں پر ان کو لے جایا گیا، وہاں سے دم کروایا گیا۔ اس کے بعد جا کر وہ لوگ اس قابل ہوئے کہ وہ بتا سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ماجرا ہوا تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی وہ دیر رات گئے قبرستان کے اس راستے سے نہیں آتے تھے۔ میری امی کے وہ دونوں ماموں اب وفات پا چکے ہیں۔ اب سب سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کے مغفرت کے لیے دعا کریے گا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے سندھ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ اس جو بھی ویران راستے ہوتے ہیں، اور بالخصوص ایسے راستے جن کے درمیان میں قبرستان پڑتے ہوں، پھر ان راستوں پر کبھی کبھار انسان کے ساتھ ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ جب بھی دیر رات کے کسی ویرانے سے گزر رہے ہوں تو وہاں پر آپ کسی بھی مخلوق کو دیکھیں تو سوچ سمجھ کر رکا کریں، اپنی زندگی کی حفاظت خود کیا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آصف شیئر کر رہے ہیں سندھ سے۔ آصف کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے ایک کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کزن کا نام عاقب ہے اور اس کا تعلق کندھارو سٹی سے ہے۔ یہ پرانے دنوں کی بات ہے جب اس نے ایک شاپ بنائی ہوئی تھی۔ اس کی شاپ جو تھی وہ اے سی اور ڈیپ فریزر سروس کی تھی۔ اکثر وہ دور دراز علاقوں میں بھی جایا کرتا تھا، اکثر کمپنیز میں بھی جایا کرتا تھا اے سی سروس کرنے کے لیے۔
تو ایک دفعہ اپنی شاپ پر بیٹھا تھا تو اس کو کال آئی، اور وہ کال ایک گاؤں سے آئی، اور اس بندے نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں آ کر تم نے ہم لوگوں کے گھر میں کچھ اے سی ہیں ان کو سروس کرنا ہے۔ تو میرے کزن نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو میں نہیں آ سکتا، کل میں آپ لوگوں کے گاؤں میں آ جاؤں گا۔ اگلے دن عاقب جو تھا وہ اپنا سامان لے کر بائک کے اوپر اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ شدید گرمی کے دن تھے۔ وہ جو گاؤں تھا جس گاؤں میں اس نے جانا تھا اس گاؤں کا نام سخی تھا۔ وہ گاؤں جو تھا اس کا نام ایک بزرگ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ وہاں پر ایک پیر ہوا کرتے تھے جو بہت سخی دل کے تھے، ان کا وہاں پر ایک مزار بھی تھا، اور ان کے نام پر ہی اس گاؤں کو نام دے دیا گیا تھا سخی نام کا۔ وہ بتاتا ہے اتنی شدید گرمی تھی کہ وہ 2 گھنٹے کا جو سفر تھا وہ بھی مجھے بہت طویل لگ رہا تھا۔ گرمی اور دھوپ سے نڈھال ہو کر میں ایک جگہ پر رکا، میں نے وہاں پر ٹھنڈا پانی پیا، اور اس کے بعد میں ہائی وے پر چلا گیا۔ وہاں پر اس گاؤں کو 2 راستے لگتے تھے۔ ایک راستہ جو تھا وہ ہائی وے سے ہو کر گزرتا تھا، اور ایک راستہ تھا اس کو کچی سڑک کہتے تھے۔ وہ جو کچی سڑک تھی صرف نام کی ہی کچی سڑک تھی، لیکن وہ روڈ بالکل صاف ستھرا تھا۔ اس روڈ کو دن کے ٹائم لوگ استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ اس روڈ پر بھی ایک قبرستان پڑتا تھا۔ لوگ شام کے بعد وہاں پر کم ہی آیا جایا کرتے تھے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ اتنی شدید گرمی ہے تو کیوں نہ میں اسی راستے سے چلا جاتا ہوں۔ اس راستے سے ہوتا ہوا تقریباً 4:30-5 بجے جن کے گھر میں مجھے جانا تھا اے سی سروس کرنے کے لیے، میں وہاں پر پہنچا۔ ان لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے مجھے ویلکم کیا اور یہ کہا کہ تم کافی دور سے آئے ہو، تم پہلے فریش ہو لو اور پھر تم کام سٹارٹ کر دو۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ نہیں، مجھے دیر ہو جائے گی، میں نے واپس بھی جانا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہاں کہاں پر آپ کی اے سی ہے، میں ان کو سروس کر دیتا ہوں۔ تقریباً ان کے گھر میں 7 سے 8 اے سی تھے جن کو میں نے سروس کیا۔ مجھے رات کے 8 بج گئے تھے۔ اب میں نے واپس جانا تھا، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ مجھے اب اجازت دیں، مجھے واپس جانا ہے، جس پر اس شخص نے مجھے بھیجتے وقت یہ پوچھا کہ تم کس راستے سے آئے تھے۔ میں نے اسے یہ بتایا کہ میں کچی سڑک والے راستے سے آیا تھا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ اب رات ہو چکی ہے، بہتر یہی ہوگا کہ تم ہائی وے والے راستے سے جاؤ، اگر کچی سڑک کے راستے سے جاؤ گے تو وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، اور وہ جنات باقاعدہ انسان کو ڈراتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، تو تم اس راستے سے مت جانا۔ میں نے اسے یہ کہا میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا، جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں تب تک تو میں بالکل بھی یقین نہیں رکھتا، اس لیے آپ مجھے جانے دیں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ اور جیسے میں اپنا بائک لے کر اسی کچی سڑک والے راستے پر آیا تو بھی میں بالکل اس راستے کے درمیان میں ہی تھا، تو مجھے اس طرح سے محسوس ہونے لگا کہ جس طرح سے بہت عجیب و غریب انداز میں کوئی غرانے لگ گیا ہے، اور وہ غرانے کی آواز اتنی کلیئر تھی کہ مجھے بائک پر بھی وہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ دور دور تک سناٹا تھا، وہ روڈ بالکل سنسان تھا، اندھیرا بھی تھا، صرف میرے بائک کی لائٹ تھی جس کی روشنی میں میں اس راستے کو کراس کر رہا تھا۔ مجھے یہ لگا کہ سنسان راستہ ہے، کوئی جانور ہوگا۔ ابھی قبرستان کا راستہ شروع ہی ہوا تھا تو اس کے سینٹر میں میرا بائک بند ہو گیا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ میرے بائک کو کیا ہوا ہے۔ میں فوراً سے بائک سے نیچے اترا اور اس کو چیک کرنے لگ گیا۔ اس میں پیٹرول بھی پورا تھا اور کوئی ایسا ایشو بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی بائک نہیں چل رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہی مناسب سمجھا کہ بائک کو ساتھ لے کر چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں بائک کو ساتھ لیے چلنے لگ گیا۔ ابھی میں چل ہی رہا تھا تو جو میرا بائک تھا وہ بہت زیادہ وزنی ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے بائک کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرے سے اس طرح سے چل کیوں نہیں رہا۔ میں اس کو ساتھ ساتھ لے کر پیدل چل رہا تھا۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ میری بیک سائڈ سے کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہے۔ میں نے ان آوازوں پر بھی غور نہیں کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس آدمی کی باتیں میرے ذہن میں آنے لگ گئیں کہ وہ راستہ آسیب زدہ تھا، وہاں پر جنات کا بسیرا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی جنات مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ خیر میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی دل ہی دل میں، اور اس راستے کو کراس کرنے لگ گیا۔ اب میرا بائک اتنا وزنی ہو گیا کہ وہ مجھ سے گھسیٹا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے بہت غصے سے کہا کہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، یہ بائک کیوں نہیں میرے سے گھسیٹا جا رہا۔ تبھی ایک دم کسی نے بہت زوردار تھپڑ میرے منہ کے اوپر دے مارا۔ میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کے باوجود مجھے کسی نے اتنی زور سے تھپڑ مار دیا۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اپنے پیر و مرشد کو
میں پکارنے لگ گیا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ اس گاؤں میں بھی ایک بزرگ کا مزار ہے۔ میں نے ان کا بھی نام لینا شروع کر دیا۔ ان کا نام لینے کی دیر تھی، پورے قبرستان میں جیسے شور برپا ہو گیا۔ وہاں سے عجیب و غریب ہنسی کی اور چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ کیا منظر تھا میں نہیں سمجھ سکتا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ پیر صاحب کا نام لیا تو جو میرے بائک پر اتنا زیادہ وہ ہیوی سا مجھے ویٹ فیل ہو رہا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ میں بائک کے اوپر بیٹھا، میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور بائک کو سٹارٹ کیا تو وہ چل گیا۔ میں بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلا اور میں نے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں بالکل بھی نہیں جانتا کتنی جلدی میں اپنی شاپ پر پہنچا، اور یہ بات آ کر میں نے اپنے شاگرد کو بھی بتائی۔ وہ بھی بہت زیادہ حیران ہوا اور اس نے یہ کہا کہ آپ کو اس راستے سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں کافی عرصہ بیمار رہا، میری طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہوتی تھی۔ پھر میں نے بہت زیادہ علاج کروائے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈراؤنی مخلوقات مجھے اپنا آپ ظاہر کرتی تھی، ڈراتی تھی۔ تقریباً 3-4 ماہ لگاتار میرا علاج ہوتا رہا، تب جا کر میں کچھ ٹھیک ہوا۔ یہ میرے کزن کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد کبھی بھی میں اس ویران اور سرسان راستے پر نہیں گیا، اور نہ ہی کبھی اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان چیزوں کے وجود پر مجھے یقین نہیں ہے۔ یہ چیزیں بالکل ہوتی ہیں، اپنا آپ ظاہر بھی کرتی ہیں۔ جو لوگ بھی ان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر ایسے معاملات زندگی میں ضرور پیش آتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ان چیزوں کے وجود سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آصف آپ کا اس بات میں۔ جو بھی جنات کے وجود سے انکار کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ ان کی زندگی میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رضوانہ شیئر کر رہی ہیں۔ رضوانہ کہتی ہیں میں چکوال کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 9 سال پہلے کی بات ہے۔ میری شادی ہوئی تو اس کے فوراً بعد ہی میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہو گئی، تو ہم لوگ کسی اور شہر میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں پر جب ہم لوگ شفٹ ہوئے تو وہاں پر ایک گھر تھا، یعنی بھی بالکل نئی پوسٹنگ ہوئی تھی، گجرات میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی، تو وہاں پر اتنی جلدی کوئی گھر ملنا ایزی نہیں تھا۔ تو ہم لوگوں کو ایک ریفرنس سے ایک گھر کا پتہ چلا۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو وہ ایک سیکنڈ پورشن تھا۔ ابھی ہم لوگ بالکل کچھ ہی دن ہوئے تھے، تقریباً 1 ماہ ہی گزرا ہوگا شادی کو، تو ان کی پوسٹنگ ہوگی۔ ہم لوگوں نے وہ گھر جا کر دیکھا، وہ ٹھیک تھا، ابھی سارا سامان وہاں پر شفٹ نہیں کیا تھا، کچھ ضرورت کی چیزیں بس وہاں پر لے کر گئے تھے۔ 2 سال کے لیے پوسٹنگ ہوئی تھی میرے ہسبینڈ کی وہاں پر۔ تو اس کا جو نیچے والا پورشن تھا وہاں پر بھی ایک فیملی رہتی تھی۔ ہم لوگوں کا اور ان کا بالکل سیپریٹ تھا، ساتھ ساتھ ہی گیٹ تھے، لیکن ہم لوگوں کا جو گیٹ تھا وہ سیڑھیوں سے اوپر جاتا تھا اور اس کے آگے ایک چھوٹا سا گیٹ لگا ہوا تھا، بالکل سیپریٹ تھے ہم لوگ۔ اس گھر میں رہنا شروع کر دیا ہم لوگوں نے۔ وہاں پر 3 بیڈ روم تھے، کچن تھا اور ایک اوپر بھی پورشن جاتا تھا۔ ابھی وہاں پر رہتے ہوئے دوسرا دن ہی ہوا تھا، بامشکل ابھی سامان سیٹ کیا تھا، نئی جگہ تھی، اس لیے ابھی میرا بالکل بھی وہاں پر دل نہیں لگ رہا تھا۔ رات کا ٹائم ہوا تو ہم لوگ اپنے روم میں سوئے ہوئے تھے، سردیوں کا موسم تھا۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا جیسے ہم لوگوں کے کچن، ایسا محسوس ہونے لگ گیا جس طرح سے کچن میں کوئی ہے، یعنی کچن کی چیزوں کو باقاعدہ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، یعنی وہاں کی کیبنٹس کو جیسے کوئی کھول رہا تھا۔ 1 سے 2 دفعہ مجھے ایسے بھی آواز آئی جیسے ہمارے فریج کو کسی نے کھولا ہے۔ اب مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی تھی، میں نے دیکھا تو میرے ہسبینڈ سوئے ہوئے تھے۔ میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ میں خود جا کر دیکھتی ہوں وہاں پر کیا ماجرا ہے۔ جیسے ہی میں اپنے روم سے باہر نکلی، کچن کی طرف گئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بالکل فریج کے پاس، فریج کی دوسری طرف، یعنی ایک طرف ڈور تھا اور دوسری طرف وہاں پر واش بیسن لگا ہوا تھا، سنک تھا، وہاں پر جیسے پاؤں کے بل کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا جو سائز تھا وہ بھی بہت زیادہ چھوٹا تھا۔ بلیک کلر کا اس کا جسم تھا، کیونکہ برآمدے میں بھی لائٹ جل رہی تھی اور باہر صحن میں بھی لائٹ جل رہی تھی، اور جیسے وہ جھک کر کوئی چیز کھا رہا ہو۔ میں نے زور سے پوچھا کون ہے وہاں پر؟ ابھی میرا یہ پوچھنا ہی تھا تو وہ جو چیز تھی وہ فوراً سے اٹھی، اور ایسا تھا جیسے اس کا سائز چھوٹا، جیسے بونے ہوتے ہیں، لیکن وہ جھکی ہوئی کوئی چیز تھی۔ تو بالکل جو سامنے والا کیبنٹ تھا وہ چیز میرے سامنے اس کیبنٹ کے اندر چلی گئی۔ میں نے
شور مچا دیا، میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ میرے ہسبینڈ فوراً سے جا کے اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ یہاں پر ابھی کوئی چیز ایسے جیسے زمین پر پاؤں کے بل کوئی بیٹھا ہوا تھا اور وہ کچھ کھا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے جب وہاں پر جا کر دیکھا تو وہ پتہ نہیں جیسے کچرا اور کیا کچھ اس میں تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ کیا تھا۔ بہت زیادہ گندی اسمیل وہاں سے آ رہی تھی اور وہ چیز کیبنٹ میں گئی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کیسے کیسے پاسبل ہے کوئی چیز کیبنٹ میں گئی ہو۔ ہم لوگوں نے سارے کیبنٹ چیک کیے، میں ڈر کے مارے اس کیبنٹ کے پاس بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کیبنٹ کو بھی چیک کیا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے ہسبینڈ کہتے تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اس چیز کو میرا وہم کہہ دیا اور بڑی مجھے تسلی دی، سمجھایا، اور واپس ہم لوگ روم میں جا کر سو گئے۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد دوبارہ وہاں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ مجھے تو وہم ہو چکا تھا کہ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے۔ اگلے دن حسب معمول ناشتہ وغیرہ کیا اور وہ چلے گئے۔ اب کچن میں مجھے دن کے ٹائم جاتے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد جا کر میں اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی، مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی۔ ابھی میری بامشکل آنکھ ہی لگی تھی، ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے بیڈ کے اوپر کوئی اچھل رہا ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا اور نیند سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے بیڈ کے اوپر وہی مخلوق، وہ چھوٹی سی چیز تھی جھکی، اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا اور اس کا جو پورا جسم تھا وہ گرے کلر کا تھا اور اس پر تھوڑے تھوڑے سے بال بھی تھے جیسے کوئی جانور ہوتا ہے۔ اس نے وہ اچھلتا اچھلتا میرے بیڈ کی جو بیک سائڈ تھی اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا ہو گیا جیسے کچھ سکتا ہو گیا ہے کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، یہ کیا چیز ہے، اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں بھی نکال رہا تھا۔ اب میں ڈر کے مارے جیسے میں نے بلینکٹ پیچھے پھینکا اور میں اٹھنے لگی، اس نے میرے بال پکڑ لیے۔ اس نے میرے بال اتنی زور سے پکڑے کہ میں چیخ رہی تھی کہ وہ میرے بال چھوڑ دے۔ مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ میں نے اس چیز کو اپنے سے پیچھے پھینکا ہے۔ وہ بہت زیادہ، جب میں نے اس کو پیچھے پھینکنے کی کوشش کی تو وہ بہت زیادہ گرم سا مجھے محسوس ہوئی وہ چیز جو تھی۔ جیسے ہی وہ بیڈ کے ساتھ لگی وہ چیز غائب ہو گئی۔ وہ پتہ نہیں کیا چیز تھی، وہ کوئی جنات تھا، وہ کوئی جانور تھا۔ اگر وہ کوئی جانور تھا تو وہ غائب کیسے ہو جاتا تھا؟ میں نے اپنے ہسبینڈ کو فوراً کال کی، میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ واپس آئے تو جس جگہ سے اس نے میرے بال کھینچے تھے لٹرلی وہاں سے میرے بال بھی ٹوٹ کر بیڈ کے اوپر بھی گرے ہوئے تھے۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی، مجھے بہت سا بخار ہو گیا اس خوف کی وجہ سے۔ اب وہاں پر یہ معمول شروع ہو گیا، وہ چیز مجھے جگہ جگہ پر نظر آنے لگ گئی۔ ہم لوگوں نے اپنے گھر کال کی، ان کو بھی بتایا، میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی بتایا، ان سب نے، کوئی اللہ والے تھے ان سے پوچھا، اس کا حلیہ بھی بتایا، سب کچھ بتایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی جنات کی کوئی قسم ہے اور یہ بہت زیادہ انسان کو نقصان دیتے ہیں، بیماری دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ اٹیکس بھی کرتے ہیں جیسے اس نے میرے اوپر کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تمہیں تعویذ بھیجیں گے، وہ تعویذ تم پہن لو، یہ چیز تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ تقریباً 2 دن کے بعد مجھے وہاں سے ایک تعویذ آ گیا، وہ تعویذ میں نے گلے میں پہن لیا۔ وہ تعویذ پہننے کے بعد اب باقاعدہ وہ جو چیز تھی ایسا لگتا تھا وہ میرا نام لینے لگ گئی ہے۔ کچن میں میں اس کو کھڑے ہوئے دیکھتی تھی، کوئی اس کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، کسی ٹائم بھی وہ چیز مجھے نظر آ جاتی تھی۔ 2 سے 3 دفعہ وہ چیز میں نے اپنے بیڈ کے نیچے بھی دیکھی اور میں چیخیں مارنے لگ جاتی تھی۔ میرے ہسبینڈ کو کچھ یقین آ رہا تھا میری باتوں پر، انہوں نے بھی یہ بات کسی سے ڈسکس کی تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے تو میرے ہسبینڈ جو تھے ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے پاؤں کی طرف سے کوئی چیز ٹکرا کر گزری ہے۔ وہ نیچے دیکھنے لگے کہ شاید کوئی بلی وغیرہ ہوگی، لیکن وہاں پر کوئی بلی نہیں تھی۔ ہم لوگ برآمدے میں بیٹھ کر ہم لوگ ڈائننگ پر کھانا کھا رہے تھے۔ جیسے ان کے پاؤں کے ساتھ وہ چیز ٹکرائی، تھوڑی سی چیئر پیچھے کر کے انہوں نے دیکھا وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ وہی چیز ہے، اب آپ کو تنگ کر رہی ہے، میرے گلے میں تعویذ ہے، اب وہ آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ ان کو پھر بھی میری بات پر یقین نہیں آیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، ہم لوگ اپنے کمرے میں سو رہے تھے، ہم لوگوں کا روم لاک تھا۔ تقریباً رات کے 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ایک دم سے میرے ہسبینڈ نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ جب ان کی چیخنے کی آواز سنی، میں تو پہلے بہت کانشیس رہتی تھی، میں فوراً سے جاگی تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے ہاتھ کے اوپر کوئی چیز لگی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس طرف سویا ہوا تھا تو ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ میرا ہاتھ کسی نے پکڑا ہے۔ جب میں اس چیز سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگا تو اس نے بہت زور سے میرے ہاتھ کو جس طرح سے بینڈ کیا ہے، اور میں نے اس چیز کو باقاعدہ دیکھا ہے۔ وہ دیوار کی طرف بھاگی اور وہ چیز غائب ہو گئی۔ اب انہیں بھی اس چیز پر بلیو ہو گیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔
ہم لوگ پھر ساری رات ہم لوگوں نے بیٹھ کر گزاری. وہ بہت زیادہ ڈراؤنی مخلوق تھی. وہ باہر اس نے ادھم مچایا ہوا تھا. کبھی وہ کچن کی چیزوں کو پھینکتی تھی, کبھی وہ ایسا لگتا تھا ہم لوگوں کے دروازوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہے باقاعدہ. پتہ نہیں وہ نیچے والے لوگ وہاں پر کیسے رہتے تھے, مجھے تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. ہم لوگوں کے گھر میں اتنا کچھ ہوتا تھا, ان لوگوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, آپ لوگ اوپر اتنا شور جیسے مچا رہے تھے, جیسے میں بھی چیخی تھی تو بندہ پوچھ ہی لیتا ہے. پتہ نہیں ان لوگوں نے شاید نوٹس ہی نہیں کیا, یا ان لوگوں کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوا نہیں ہے. پھر اگلے دن میرے ہسبینڈ اسی شہر میں سے ایک بزرگ تھے, ان کو لے کر آئے. جیسے وہ لوگ ہم لوگوں کے اس گھر میں آئے تو ان کا آ کر یہ کہنا تھا کہ یہاں پر خبیث جنات کا بسیر ہے. وہ بہت زیادہ ڈراؤنے ہیں, وہ بہت زیادہ سخت ہیں. اگر ان کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو وہ تم لوگوں کے پیچھے لگ جائیں گے اور تم لوگوں کو جانی نقصان دیں گے. یہ جو چیز اس روپ میں سامنے آتی ہے, یہ ان کے بچے ہیں اور یہ اسی روپ میں رہتے ہیں. اور یہ جو ان کے بڑے جنات ہیں, جو ان کے پیرنٹس ہیں, ان کا بھی یہی روپ ہوتا ہے, صرف وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں. اور یہ بہت ڈراؤنی چیزیں ہیں. کچن میں مین ان کا بسیرا تھا. اب وہ پورے گھر میں رہتے ہیں, تو بہتر یہی ہوگا آپ لوگ اس جگہ کو چھوڑ دیں. یہ بات سننے کی دیر تھی. ہم لوگوں نے ویری نیکسٹ ڈے اس گھر کو خالی کر دیا. جب ہم لوگوں نے اس گھر کو خالی کیا, اس مخلوق نے ہم لوگوں کے جو الماریوں میں ہم لوگوں کی جو چیزیں تھیں, جو کپڑے تھے, ان تک کو ڈیمیج کر دیا تھا. ہم لوگوں کے سارے کپڑے خراب تھے. ہم لوگوں کے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کو بری طرح سے اس مخلوق نے ویسٹ کر دیا تھا. ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا. ہم لوگ ایک نئی جگہ پر شفٹ ہو گئے. بڑی اچھی سوسائٹی تھی وہ, 2 سال پھر وہیں پر ان کی پوسٹنگ رہی. میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں بھول سکتی. اس نے میرے بال کھینچے تھے. وہ بہت ڈراؤنی مخلوق تھی. اگر جنات اتنے ڈراؤنے روپ میں بھی سامنے آتے ہیں تو انسان کا مشکل ہو جاتا ہے اس جگہ پر رہنا. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ رضوانہ آپ کا. اللہ آپ سب کو, ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. جس نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جنات کے کچھ روپ ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. اس کے لیے ان کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. کسی جگہ پر بھی شفٹ ہوتے ہیں تو میک شیور کیا کریں کہ وہ جگہ پہلے آباد تھی یا ویران تھی, یا اس جگہ کا کیا سٹیٹس تھا, تب وہاں پر شفٹ ہوا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک کالج کے ٹیچر کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آزاد کشمیر کا رہنے والا تھا وہ, اور وہ کوٹلی کالج میں پڑھانے جایا کرتا تھا. اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دیتا ہوں, چاہے جیسا بھی ویدر ہو, مجھے جتنا بھی مشکل لگے, میں اپنا کام پورا کر کے آتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا, میرے ماموں زاد کزن کی شادی تھی, تو گھر والے میرا انتظار کر رہے تھے. سردیوں کا موسم تھا. مجھے واپسی پر تھوڑی دیر ہو گئی. جس راستے سے میں نے جانا تھا وہاں پر ایک اور راستہ بھی تھا, اور وہاں پر ایک برج لگتا تھا. میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس برج کو کراس کر کے چلا جاتا ہوں, میں جلدی پہنچ جاؤں گا. میں اپنے بائک پر تھا. سردی بھی شدید تھی اور شام بھی ہو چکی تھی. ابھی میں اس برج کو کراس کرنے لگا تو مجھے ایک دم سے آوازیں آنے لگی, مدد کرو, میری مدد کرو. وہ آواز ایسے تھی کہ جیسے بالکل میرے پاس سے آ رہی ہے. میں نے بائک روکا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا کہ یہاں پر کون ہے جو مدد کے لیے مجھے پکار رہا ہے. نظر تو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. برج کی دونوں سائڈس پر میں نے دیکھا, مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میں پھر بائک چلانے لگا تو پھر مجھے کسی نے آوازیں دے کر روکنا شروع کر دیا. میں نے بائک کو ایک جگہ کھڑا کیا اور میں جیسے ہی پل سے نیچے جھانک کر دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا اس کی گہرائی میں جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے. میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اس میں دیکھنے لگا اور یہ پوچھنے لگا کہ کون ہے وہاں پر. ابھی اس روشنی میں دیکھنا ہی تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی کوئی عورت تھی. اس کے سر کے بال بہت زیادہ لمبے تھے اور وہ کافی دور تک پھیلے ہوئے تھے, اور اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. اس کی سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں جو اس طرح سے اسپارک کر رہی تھی جیسے لائٹ ہوتی ہے. جب میں نے اس چیز کو دیکھا میں اپنی بائک کی طرف بھاگا. میں نے بائک سٹارٹ کیا تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے بہت ڈراؤنی ہنسی کی آوازیں آنے لگیں, اور اس نے باقاعدہ مجھے یہ کہا کہ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم یہاں سے جا رہے ہو زندہ بچ کے, اگلی دفعہ اگر یہاں سے گزرے تو تمہیں جان سے مار دوں گا. جب میں گھر پہنچا تو گھر والے میری حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے. میں نے ساری بات بتائی تو گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ گاؤں کے اکثر لوگوں نے اس چیز کو وہاں پر دیکھا ہے. جو کوئی بھی رات کے ٹائم اس پل سے گزرتا ہے, وہ چڑیل, وہ غیر مرئی مخلوقات اس کو اسی طرح سے ٹریپ کرتی ہے. بہت سے لوگوں کو وہ نقصان بھی پہنچا چکی ہے. اس پل کے اوپر سے وہ نیچے گرا دیتی ہے. تو کبھی بھی دوبارہ اس راستے سے مت آنا. پھر میں نے قرآن پاک پڑھا,
وضو کیا، قرآن پاک پڑھا، تب میری کچھ حالت ٹھیک ہوئی تو ہم لوگ وہ شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے گئے۔ یہ ایک کہانی تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز اپنا خیال رکھا کریں، آیت الکرسی پڑھ کر نکلا کریں، کسی سفر پر بھی جائیں، اپنی جاب سے واپس آئیں، اپنے گھر سے باہر جائیں تو معمول بنا لیں، آیت الکرسی درود پاک پڑھ کر جایا کریں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwar57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نوشین وائس آفیشیل 99 پر آج میں ولاگ پوسٹ کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔